لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا جس نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت دنیا میں تربیت اور تزکیے کا عمل شروع کیا. وہ 4 نکات کون سے تھے؟ جو قرآن اترتا اس کو پڑھ کے سناتے جس سے دلوں کے روگ اتر جاتے، پھر ان آیات کی روشنی میں، مطلوع آیات کی روشنی میں تربیت کرتے، تزکیہ کرتے، گرومنگ کرتے، اور لوگوں کے رویوں کی ریفائننگ ہوتی، پالش کرتے. یہ بیوٹیفیکیشن اور پیوریفیکیشن کا نظام اللہ کے رسول نے جاری کیا کہ نوک پلک انسانوں کی درست کر کے یہ میکنگ کرنا انسان کی، یہ تزکیہ کرنا، یہ اللہ کے رسول نے شروع کیا. ایسی تربیت، ایسا تزکیہ کہ قیامت کی دیواروں تک ایسے انسان اللہ نے دوبارہ بھیجنے گئے. پھر وہ کتاب و حکمت سکھاتے، تعلیم دیتے. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. تربیت اور تزکیہ سب سے پہلا مربی اور مزکی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے عمل اور اپنے اقوال سے تربیت کی. تو تربیت اور تزکیے کا کوئی نظام جب تک حدیث کی روشنی میں نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. کوئی تزکیے کے نام پہ تصوف کے سمندر میں غوطہ زن ہو، کوئی تربیت کے نام پہ چلے لگائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیونکہ تزکیہ اور تربیت کی بنیاد پیش کی ہے تو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں.